اس روئے زمین پر میں آپ کو بتاتا ہوں، قانون کی شکل میں کوئی اگر یہاں انسانوں کے پاس کوئی چیز آئی، دستاویز آئی، تو سب سے پہلے اسلام نے لایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اور صرف نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی تبلیغ نہیں فرمائی۔ آپ اگر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ دیکھیں تو اکثر حصہ یہ انسانیت کے متعلق ہے۔ اور سب سے پہلے آپ کو میں اگر یہ بتاؤں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ شخص مومن ہی نہیں جس کے شر سے، جس کے فتنے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا کہ پیٹ بھر کر کھا کر سویا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنے گھر میں سالن بناؤ تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر لو تاکہ تم اپنے پڑوسی کو بھی وہ پہنچا سکو۔ ضروری نہیں کہ پانی والا ہی پہنچائے، اگر تمہاری استطاعت نہیں ہے، تھوڑا سا ہی بنتا ہے، تو یہ ایک مثال دی گئی ہے۔ یہ ہیں دوسروں کے حقوق کے سلسلے میں اسلام کی تبلیغ۔ آپ کو میں بتاؤں، یہ انسانیت ہے، اور جس سے آج دنیا فراموش کر چکی ہے۔ سب کے سب اکثر مطلبی لائف جینا چاہتے ہیں، سیلفش لائف، جس میں صرف اور صرف اس کا اپنا چاہیے۔ اور خاص طور پر یہ بڑے بڑے شہروں کی بات میں اگر کہوں، میٹروپولیٹن سٹیز جو ہیں، بڑے بڑے اپارٹمنٹ میں رہنے والے لوگ، حیرت ہوتی ہے، اسی فلور پہ 25 سال سے لوگ رہ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پڑوس میں کون رہتا ہے۔ بلڈنگ میں جنازہ نکل رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون مرا آج۔ انسانیت ایسی نہیں تھی پہلے میاں۔ گاؤں کی آج بھی تہذیب ایسی ہے کہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں چھوٹی سی بھی بات ہو تو پورے گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے اور سب اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں۔ یہ شہروں میں خاص طور پر زندگی انسانیت سے ہٹتی چلی جا رہی ہے۔ سیلفش لائف جینا چاہتا ہے انسان، میں بھلا میری لائف بھلا، بس۔ بلکہ سارے رشتے ناتے سب ختم کر کے دنیا اس کو پوش لائف کہتی ہے۔ کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر گیٹ بھی لگا دیے گئے کہ لوگ آنا جانا نہ رکھیں، کوئی آ نہ سکے ہمارے گھر، اور گھر ایسے بنائے جائیں کہ زیادہ طور پر گھر میں کوئی آ کر کے رہ نہ سکے۔ یہ ساری انسانیت سے گری ہوئی حرکات ہیں۔ آؤ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں، حضور کی بارگاہ میں ایک دن کوئی مہمان آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ہے میرے صحابہ میں جو میرے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے آج؟ کون نہیں کرتا؟ ایک صحابی حضرت طلحہ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ان کو گھر لے جاتا ہوں۔ جبکہ گھر کی کیا سچویشن ہے انہیں خبر نہیں ہے۔ ہوتا ایسا ہی نا کہ گھر میں کھانا ہے بھی کہ نہیں ہے پتہ نہیں ہو تو کسی اور کو کیسے لے کے آئیں گے؟ لیکن اس صحابی نے کہا رسول اللہ کا مہمان ہے، لے کر چلیں گے۔ جب گھر لے کر کے آئے تو آج کی بیویاں نہیں تھی جو کوستی کہ آنے سے پہلے اطلاع تو کر دیتے، دودھ چائے کا انتظام تو کر لیتی۔ یہ جو آج کوستی ہیں نہ، وہ صحابیہ تھی، اپنے شوہر سے کہتی اتفاق ایسا ہے کہ آج ہمارے گھر میں صرف ایک آدمی کے کھانے کی بھر کی چیز موجود ہے، اور وہ لوگ پہلے سے 3 لوگ تھے، شوہر، بیوی اور بیٹا۔ مہمان ایک آیا ہے تو حضرت طلحہ گھبرائے اور کہا صرف ایک آدمی کھا سکتا ہے اور ہم 4 لوگ ہیں، کیا کیا جائے؟ رسول اللہ کا مہمان ہے۔ وہ صورت نہیں ہے کہ یہیں سے باہر سے مصافحہ کر کے بھیج دیا جائے۔ صحابیہ خود کہتی ہیں، زوجہ صحابی کی کہتی ہیں آپ گھبرائیں مت، بچے کو میں تھپک کر کے سلا دوں گی کسی طرح، رات کو وہ سو جائے گا، اور جب آپ دسترخوان پر بیٹھیں میں کھانا لا کر کے پیش کر دوں گی اور چراغ گل کر دینا۔ دیکھیے آپ، چراغ جو روشنی دے رہا ہے اس کو گل کر دینا۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، میں صرف اور صرف چبانے کی آواز کرتا رہوں گا اور مہمان رسول پیٹ بھر کر کھا لے گا۔ یہ گھر کی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کھانا رکھا گیا
اور جیسے ہی کھانا آیا چراغ گل ہو گیا، اور مہمان کو کہا گیا کہ آپ کھاتے رہو، چراغ جلنے تک وقت لگ جائے گا، اور یہ صحابی صرف اور صرف اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ ایک لقمہ بھی نہیں کھایا، بلکہ پورا اس مہمان کو کھانے دیا۔ جب پیٹ بھر کر وہ کھا لیے تو تینوں گھر کے افراد بھوکے سوئے رہے، اور اللہ کے نبی کا یہ مہمان جو ان کے گھر کا بھی مہمان تھا پیٹ بھر کر کھایا اور سویا۔ صبح فجر میں یہ صحابی اٹھ کر کے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہیں، مسجد میں آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ آتے میرے آقا مسکرا کر استقبال کے لیے کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں طلحہ تم نے کیا مہمان نوازی کی کہ اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، کیا مہمان نوازی کی کہ فرشتے اس پر رشک کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ انسانیت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاشرے میں صرف اور صرف پھیلائے نہیں، پلایا تھا۔ جنگ موتا کا وہ واقعہ اکثر بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک جنگ ایسی بھی آئی کہ جس میں ایک صحابی وہ کہتے ہیں میں زخمیوں کو پانی پلاتا تھا، جو زخم کھا کر کے گر جائے اس کو میں اپنے مشکیزے سے پانی پلاتا۔ ایک جگہ پر ایک صحابی زخم کھا کر گر گئے اور ان کا آخری وقت لگ رہا تھا، میں پانی لے کر ان کے پاس گیا، وہ العطش العطش کہہ رہے تھے، پیاس پیاس، مگر جب قریب پہنچا تو کسی اور زخمی کی آواز آئی، تو اس صحابی نے کہا میرے اس بھائی کو پہلے پلا دو، تمہارے پاس پانی تھوڑا سا ہے اس کو پلا دو۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں دوسرے کے پاس گیا تو ایک تیسرے کی آواز آئی، دوسرے نے بھی کہا کہ جاؤ مجھ سے پہلے اس کو پلا دو۔ تیسرے کے پاس گیا تو وہاں جاتے وقت یہ صحابی کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، وہ پی نہ پائے۔ میں پلٹ کر کے آیا کہ ان دونوں کو پلا دوں تو واپس آ کر دیکھا تو ان دونوں کی بھی جان جا چکی تھی، ایک دوسرے کے لیے انہوں نے پانی تک نہیں پیا۔ یہ معاشرہ تھا اسلام کا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار اپنے صحابہ میں پیدا کیے تھے۔ میرے عزیزوں، بیان کرنا یہ آسان ہے، اس کو پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کے آنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں اس کو لے کر کے آئیں۔ انسانیت وہ نہیں ہے کہ جو آج لوگ سمجھتے ہیں گھر میں کھانا بنا تھا اور اس کے بعد بچ گیا تو ہم دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ تم اپنا کچرا کسی اور میں ڈم کرنا چاہ رہے ہو، خیال نہیں کر رہے ہو۔ خیال اس کو کہتے ہیں کہ جب گرم کھانا بنا ہوا ہو اور پہلے کسی اور کا خیال آ جائے، پہلے کسی فقیر کا خیال آ جائے۔ بچ جانے کے بعد بہت سارے ایسے، ہم پہلے جب دارالعلوم میں ہوا کرتے مدرسہ ہم بھی چلاتے تھے، اکثر لوگ شادی میں ولیمے میں دن بھر مصروف اور رات کو کھانا بچا ہے تو کہتے ہیں مدرسے کے بچوں کو کھلا دیں گے۔ بچوں کو لا کر کے کھلانے کے لیے بڑے بڑے آدھے آدھے دیگ بچے ہوئے لے کر کے آتے ہیں اور پھر وہ اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا یہ مہمانان رسول ہیں جو طلبہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مہمان کہلاتے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے والے یہ طالب علم، اور تم ان کو اپنے گھر کا بچا ہوا کچرا لا کر ڈم کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو اور اس کو نیکی سمجھ رہے ہو اور فخر کر رہے ہو؟ فخر اس وقت ہوتا جب تمہارا کھانا بن کر تیار ہوتا، تمہارے اپنے کھانے سے پہلے مہمانان رسول کا خیال کیا ہوتا کہ ان کا بھی اتنا حصہ ہے اس کے اندر۔ عزیزان گرامی وقار، انسانیت صرف اور صرف اپنی خاطر جینے کا مطلب نہیں ہے۔ انسان جیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخلوق کے لیے، اور اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ حدیث میں آپ کو سنا دوں تاکہ زندگی جینے کا آپ کو سلیقہ ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نفس کربت اخیہ نفس اللہ کربتہ یوم القیامہ، جس نے اپنے کسی بھائی کی کسی ایک تکلیف کو آسان کر دیا، کسی تکلیف میں پھنسا ہوا تھا، وہ کسی دشواری میں ملوث تھا، آپ نے اپنی محنت سے اپنے کسی بھائی کی تکلیف کو آسان کیا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اس کی تکلیفوں کو اللہ آسان کر دے گا۔ اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ آخرت میں اگر ہماری تکلیفیں کھل جاتی ہوں اس سے بڑا آپ کو اجر کیا چاہیے؟
وہاں کے حالات تو ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، پتہ نہیں چلتا کہ نمازیں بخشوا لیں گی یا زکوٰۃ یا حج، یا پھر یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ سب میں پکڑے جائیں گے۔ اسی لیے آخرت کے لیے اگر اللہ کے نبی نے یہ وعدہ فرمایا ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے میرے عزیزوں۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، حضور فرماتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ، راستے سے تکلیف دینے والی کسی چیز کو اٹھا دینا ایک صدقے کا ثواب ہے، ایک صدقے کا